قربانی کرنے والے ایک چیز کا خاص خیال رکھے جو نہایت ضروری ہے۔ قربانی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے کتنی بڑی قربانی کری ہے، اور نہ یہ دیکھا جاتا کہ کس نے کتنی مہنگی قربانی کری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف تمہارا اخلاص دیکھا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کس جذبے سے قربانی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری قربانیاں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس کے یہاں تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ حسب دستور آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، اور قابیل کی قربانی جو کی تو پڑی کی پڑی رہ گئی۔ اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ غصہ اور غم کا احساس ہوا، اور اس سے رہا نہ گیا، اور اس نے کھلے طور پر اپنے بھائی حابیل کو کہہ دیا لَأَقْتُلَنَّكَ کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ حابیل نے اس بات کا جواب بھی غصے سے نہیں دیا، بلکہ ایک ٹھنڈی اور اچھی بات کہی، اور اس کے اندر اس کی ہمدردی تھی اور خیر خواہی تھی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہی دستور ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگاروں کا عمل قبول فرمایا کرتے ہیں۔ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو تمہاری قربانی بھی قبول ہو جاتی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہاں حابیل اور قابیل کی باہمی گفتگو میں ایک ایسا جملہ آ گیا جو ایک اہم اصولی حیثیت رکھتا ہے کہ تمام اعمال و عبادت کی مقبولیت کا مدار تقوی اور خوف خدا پر ہے۔ جس کے اندر تقوی ہوگا اس کا عمل مقبول ہوگا۔ اسی وجہ سے علماء سلف نے فرمایا ہے کہ یہ آیت کریمہ عبادت گزاروں اور عمل کرنے والوں کے لیے بڑا تعزیانہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی وفات کے وقت رو رہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تو عمر بھر اعمال صالحہ اور عبادت میں مشغول رہے، پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم یہ کہتے ہو اور میرے کانوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان گونج رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اس وقت مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میری کون سی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کر لیا گیا تو یہ وہ نعمت ہے کہ اگر ساری زمین سونا بنا کر میرے قبضے میں دے دی جائے تو میں وہ قبول نہیں کروں گا، اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تو یہ وہ نعمت ہے کہ ساری زمین سونا بنا کر اپنے قبضے میں آ جائے تو یہ بھی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات یقینی طور پر طے ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ایک نماز قبول کر لی تو میرے لیے یہ ساری دنیا اور اس کی نعمتوں سے زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تقوی کے ساتھ کوئی چھوٹا سا عمل چھوٹا نہیں ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ چھوٹا کیسے کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی تقوی و طہارت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔